آستانوں کی طرف لپکنے والے جاہلوں سے فرمائے اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، اسے براہ راست پکارو۔ تمہیں فنکاروں نے یہ باور کرایا ہے کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو محروم کرتا نہیں۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میرے خطا کار بندوں کو بتا دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، انہیں بتا دیجئے تم نے اپنی خطاؤں کو دیکھا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے، میری رحمت کی وسعتوں کو نہیں دیکھا۔ اگر تم بہت زیادہ خطا کار ہو تو مجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کر کے لاؤ اپنی خطائیں، زندگی بھر کی کوتاہیاں لے کے آؤ، اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ اس کے در رحمت کے جلی حروف سے لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا، میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ وہ تمہارے قریب بھی ہے، وہ تم پر مہربان بھی ہے، وہ تمہاری ہر مقام پہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، صرف پکار کو نہیں تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک تو نے یاد نہیں کیا، آج تجھے میرے در پہ آتے ہوئے حیا نہ آئی، یہ بھی نہیں کہتا۔ بلکہ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب کوئی ضعیف اور بوڑھا مجھے یاد کرتا ہے جس نے زندگی بھر کبھی میرا نام نہیں لیا، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، کبھی میرا نام نہیں آیا اس کے لبوں پر، جوانی تھی، شباب تھا، وسائل تھے، دولت تھی، دولت اور تونگری کے غرور میں، وسائل کی فراوانی میں، شباب کی ترنگ میں، جوانی کی امنگ میں کبھی میں یاد نہیں آیا۔ اولاد تھی، پارٹی تھی، برادری تھی، ہر طرف سے سلام ہوتا تھا، جھوم کے چلتا تھا معاشرے میں، کبھی میں یاد نہیں آیا۔ اور اب زندگی کی شام ہو گئی، جوانی کی جگہ بڑھاپے نے لے لی، وسائل رخصت ہو گئے، اولاد نے بھی رخ پھیر لیا، برادری نے بھی نگاہیں پھیر لی، خوشیاں رخصت ہو گئی، تونگری چلی گئی، جیب خالی ہو گئی، تن میں ریشہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، ہاتھوں میں لرزہ آ گیا، زبان لڑکھڑانے لگی، بینائی نہ رہی، سماعت نہ رہی، کمر جھک گئی، اب کوئی پوچھتا نہیں کہ رات کے سناٹے میں ساری دنیا سے مایوس بوڑھا گنہگار گھبرا کے کہتا ہے ربا رحم کر۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم جانتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں کیا، جانتا ہوں اسے، لیکن آج جب یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے محروم نہیں جانے دیتا، میں اسے مایوس نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں، اگر میں بھی اسے اپنے در سے محروم لوٹا دوں تو کہاں جائے گا؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہیں فنکاروں نے اپنا جیب و دامان پر بہار رکھنے کے لیے یہ ڈھکوسلا سکھایا ہے کہ خدا تمہاری نہیں سنتا، پہلے ہمیں خوش کرو تو پھر ہم تمہیں خدا سے ملوائیں گے۔ تو بادشاہ تھوڑی کتنے سنے گا؟ کملی والے نے فرمایا وہ سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ آج تانا پرستوں نے کہا جی بادشاہ ہولی بولو، کی بات ہے؟ اگر آپ نے خدا کے ساتھ انہیں براہ راست ملا دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو بیٹھے بین الاقوامی یتیم بن کر انٹرنیشنل نکمے، یہاں ہم جو بیٹھے ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیے نا، ہاں یہ مل کے نبھاتے ہیں۔ آپ ہمیں برداشت کیجیے، ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں، ہم آپ کے خدا کے سجدے کریں گے، طواف کریں گے، آپ کی ہر بات تسلیم کریں گے، لیکن ذرا آپ بھی ہمارا اس میلہ برداشت کر لیا کیجیے، ذرا تھوڑا سا ہمارا کاروبار بھی کرنے دیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم انہیں ایسا جواب دیجیے کہ یہ کمبخت مایوس ہو جائیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں جواب دیا، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تاریکیوں میں بسنے والوں، جہالت کے اسیروں، تمہیں مجھ سے یہ توقع کیسے ہو گئی کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاؤں گا؟ سر جھکانا تو کجا، میں تو کسی کا سر جھکتا دیکھ کے بھی برداشت نہیں کروں گا، خدا کی قسم۔ حضرات علماء کرام، تمہاری نزاکتوں کے صدقے جاؤں۔ آج کل ایک فلسفہ یہ بھی ہے، ایک منطق یہ بھی ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں، دوسرے کو اس میں سکھایا اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں اور دوسرے چھوڑے نہیں۔ آستانوں کی طرف لپکنے والے جاہلوں سے فرمائے اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، اسے براہ راست پکارو۔ تمہیں فنکاروں نے یہ باور کرایا ہے کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو محروم کرتا نہیں۔ اس نے مجھے حکم دیا